انہوں سد مارو تھوڑا زین کسی میرے کہنا تو ان میں لمبے پینڈے چلے گیا مسکرا کے اوپر سبحان اللہ زین آگے رکھنا ہے حضرات چپ چو کرنا سمت ہونا زمین مردہ پرندوں کی طرف لوٹ رہی ہے. ارے جن کے گلوں پہ چھریاں چل چکی تھی، جن کی روح نکل چکی تھی، جن کی جلد اتر چکی تھی، اچھا جن کا گوشت ایک دوسرے میں مکس ہو چکا تھا، رب کعبہ کی قسم ان مردہ پرندوں کی طرف ہمنا زمین. کائنات کے خالق نے کہا ابراہیم اب ان کو دو صدا یا تین کسایا، آپ آواز دیں گے یہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اڑ کر تیرے قدموں میں آ جائیں گے. کلور کوٹ کے لوگوں ارے دو نہ دو تمہاری مرضی ہے، لیکن قرآن اتنا تو پیغام دیتا ہے. قرآن کا پیغام تو سنو. نبی بولے، نبی کی صدا کو مردے پرندے سنے. اگر کلور کوٹ کا مومن درود پڑے گا، نبیوں کا سلطان کیوں نہیں سنا. ایک اور میں نکتہ عرض کرنے لگا، اسیو بختہ بر مومنہ ساکو نماز والا درود بھی چنگا لگ رہا ہے، ساکو نماز والا سلام بھی چنگا لگ رہا ہے. جنہاں اے گلنا سمجھ آئیاں نے ایک بار اچھے ایک کمپنی جے ہٹ کے اندر درود پڑھو، میں کیا سلام دا نا کیوں نہیں ہو. آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے چھڑا درود پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، یاد سلام بھیجن کا بھی حکم دیتا ہے. تو بڑے باکمال لوگوں ایک اور پیار. اچھا ایک اور مفتی صاحب بیٹھے نے، میں ایز طلب علم آپ اجازت نال خدا دی قسم یا جملہ رض کرنے لگا اور ایک خلاصہ ہے. وہ پتھراں وچوں جس پتھر نے میرے نبی تے درود پڑھے ہے نا، خدا دی قسم یہ لجپال نبی دی اکھ دا میرے آقا دی نگاہاں بھی اس پتھر وال گئیاں، میرے نبی دے ید اللہ والے ہاتھ دی انگلی دا اشارہ بھی ہوتے ہیں. میرے آقا کی نگاہیں گئیں اور پھر میرے نبی نے پتا کیا کہا، علی 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 وہ پتھر میں محمد پہ درود پڑھا. ارے کہاں سے ہمت لاؤ، جی کرتا ہے روح پرواز کر جائے. پتھروں کا بنا پہاڑ تھا، مصطفیٰ کی نظر ہر پتھر کی طرف نہیں گئی. میرے نبی کی ید اللہ والی انگلی کا اشارہ ہر پتھر کی طرف نہیں، مصطفیٰ کی نگاہیں اشارہ صرف اس پتھر کی طرف ہوا ہے جس نے مصطفیٰ پہ درود و سلام. کیا کہنے ہون ایک باری زور لاؤ، زور لا کے عمران خان صاحب نے اس وقت ملک پورا کرنٹ پھیلایا ہے کہ ہوں کہ کسی بندے نو دھکا سٹارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور ایک باری جذبے نہ جا کے دروشی پڑھو ماشاءاللہ سارے بابا سے قرآن پڑھنا کوئی زبان خان جنہاں میں گلنا سمجھ آئیں پڑھے لکھے حضرات ایک باری پڑھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبھی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. صوفی صاحب قبلہ ادھر گوڑے تھلے کرنے بہت پیارا چہرہ آپ تھا. ان سبھی دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد از حمد صلاة زیبی مسند صدارت مناظر اسلام قاطع نزدیت رافع شرک و بدعت استاذ العلماء فخر المدرسین زینت المحققین سرمایہ ملت اسلامیہ بطل حریت بلکہ میں کھاں گا جرنیل اہل سنت حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ مفتی محمد طیب ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ شمشیر بے نعام مقبول عوام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد حفیظ اللہ قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد عاشق سباقی صاحب فیض یافتہ درگاہ عالیہ سباق شریف اور دیگر جلوہ فروز صاحب علم صاحب نظر صاحب تحقیق معزز قطع ور شخصیات دین مدین دے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت دے بختاور فدائیوں پردہ گفتگو سماعت کرنے والی شرم و حیا دی پیکرا عفت ماں میری پاک دامن ماما بہنا بیٹیاں اج دی کانفرنس ڈسٹرکٹ بکھر تحصیل کلور کوٹ سگنل والی بستی
غوثیہ کالونی الحمدللہ سلطانیہ میلاد کمیٹی زیر تمام غوثیہ کالونی دے غیور نوجوانہ نے انہاں سلطانیہ میلاد کمیٹی دے کارکناں نے اور بزم پینتن پاک دے الحمدللہ عظیم برکراں نے انہاں خوبصورت باکردار جرت مند غیرت مند علماء دی قیادت دے اندر اس لجپال نبی دا جشن منایا جنہاں دے پسینے چ میرے مولا نے خوشبو مارکی حضرات آج دے انہا بختاور اہل ایمان نے لجپال نبی دا جشن منا کے دسیا کلوڑ کوڑ دے مومنہ نو مال پیارا نہیں آمینہ دا لال پیارا اللہ بہت پر میں دعا کرن لگا میرا مالی منتظمین پروگرام معاملین پروگرام دی اس حسین کاوش نو اپنی بارگاہ بھی شرف قبولیت عطا فرمائے ایک مرتبہ پھر فلیکس دے بیاجے میرے تو قبل بحمدللہ شہنشاہ نقابت اچھا قبلہ غلام مرتضی صاحب یہ بھی کلوڑ کوٹ دے شہزادے ماشاءاللہ فخر کلوڑ کوٹ میرے بھی صاحب آپ نے بڑے حسین انداز دے اندر نقابت دی فرائض سر انجام تلاوت ہوئی ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نظرانہ ادب پیش کیتا ابراہیم اوان صاحب جنہ دا غوثیہ نات کونسل نال تعلق ہے آپ دے میں سٹیج تے پہلے حاضر ہویا بہت بڑی کانفرنس بہت بڑا مجمع لیکن اج دا بھی ماحول بڑا باکمال ہے اور میں دیکھ رہا ہر چہرے وچوں آل نبی اولاد علی دا پیار نظر آپ جتنے حضرات تشریف فرماؤ میں ایک حسین دعا کرنے لگا اے کائنات دی خالق تے کو غازی عباس علمدار دے کٹے بازمان دا واسطہ سیدہ تجبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ محدثہ عالمہ فاضلہ مخدومہ کونین مخدومہ کائنات ملکہ کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی چادر تطہیر دا واسطہ یہ جتنے آئے بیٹھے نے اے میرے مالک انہاں دیا قدمہ نو زندگی دے اندر بار بار صفا مربع پہاڑی دی سائی نصیب فرما حضرات آواز بلند کہہ دو آمین الحمدللہ فقیر وعدہ دے مطابق حاضر 10:30 بجے میرا انہاں حضرات نہ پرامس سی میں رائٹ بفضلی ہی تعالیٰ 10:30 سٹیج تے پہنچیا باقاعدہ میں خطاب کا آغاز کرنے لگا ایک دفعہ سیدہ آمنہ پاک حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے والدین کریمین انہاں دی عظیم بارگاہ دے اندر نظرانہ ادب دے طور تے آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ آپ بھی کہہ دو سبحان اللہ اے بیٹا پیچھے ہو جو اے جڑے چھوٹے بچے بیٹھے ہو بہت اچھے بچے ایک ایک دو قدم پیچھے ہو جو بہت شکریہ قرآن خطبہ میں جڑی قرآن کریم 11واں پارہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس آیت دے ترجمے تو میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا لیکن پہلے ذوق دے ایک دو میں جملے عرض کرنے لگا محبت دی دنیا چ مست ہو کے رب نے اس آیت دے اندر اپنے محبوب دی آمد دا ذکر کیتا ہے اللہ اکبر قبلہ نقشبندی صاحب کمال ہے وہ ہے بے نیاز ہے لیکن انہوں نے محبوب دی آمد دا ذکر سادے انداز نہیں کیتا شان و شوکت نہ کیتا نہیں سارے کوئی وجود سنی مسکرا کیا کو سبحان اللہ بہت شکریہ ہوں ویکھو انداز کی ہے میرے شہزادے ایتھے تو بچو کرنا انہوں نے بٹھایا جی ذرا جلدی بیٹھ جو ایتھے نہ دے حضرات انداز کی ہے پہلے وی لقب پھر فرمایا جاءکم رسول لام بھی تحقیق دا ہے قد بھی تحقیق دا ہے ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے اللہ نے دو تحقیقاں لگا کے پھر یار دی آمد دا ذکر کیتا ہے حالانکہ کائنات دا خالق صرف یہ فرما دینا نا جاءکم رسول ابو بکر و عمر نے تے پھر بھی مننا سی آیا عثمان غنی تے بلال حبشی نے پھر بھی مننا سی کلوڑ کوڑ دے مومنہ تے پھر بھی مننا سی توجہ کرنا میری بھی صاحب لیکن اس بے نیاز دا انداز دیکھو یار دی آمد دا ذکر بعد وچ کیتا ہے لقد پہلے آیا پڑھے لکھے لوگوں ایک اور پھر بازو کڑ کیا کو سبحان اللہ یہ ناظر رکھنا ہے حضرات لقد جاءکم رسول اچھا پھر ایک مقام نہیں میں ایسے طلب علم علماء دے قدمانہ لگن والی مٹی دا سہارا لے کے میں بات کرنے لگا قرآن کریم ایک مقام نہیں جتھے بھی رب نے میٹھے محمد دی آمد دا ذکر کیتا ہے خدا دی قسم جی ایک مقام تے بھی انداز سادہ نہیں اپنایا ارے سلطانیہ میلاد کمیٹی دے کارکنوں جتھے بھی ذکر کیتا ہے شان و شوکت نال اچھا آمد تے آمد ہے نا جلوہ گری تے جلوہ گری ہے نا تشریف آوری تے تشریف آوری یہ قرآن کے بھی آندا ہے جڑا تیل حضور دی تلی تے آیا رب نے او دا بھی ذکر شان نال فرمایا نہیں اینا جملیاں تے داد مرزیاں نے نہیں دینی نہ قادیانیاں تے نہ کھتریاں نے داد دینی انہاں نے جنہاں نو ماما نے زمانے واسطے نہیں پالیا حسین دے نام نے
حضرات توجہ اینا بچیاں قابو کرو. ابراہیم صاحب یہ بچے بہت میں نہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا. پتر اگے آ جائے انہوں پیچھا کر دے. تو سی شہزادی اگے آ جائے. میرا پتر ہے جڑے بیٹھے اے ٹیک اس بچے دی چھڑاؤ. میں صدقے جاواں یہ ساری لنگر والی پالٹی اگے چھائی پئی. نعرہ حیدری. اور بہت مہربانی بازو کڑ کے آ لی آکھو نعرہ حیدری. پوائنٹ وقت تو خور کرنا ہے. علماء دی زیارت کرو. میرا خلاف ریکارڈ ہو رہا ہے. میں ہمیشہ اعلان کرنا گل کمزور ہوئے قرآن و حدیث میں مطابق نہ ہوئے کار دی چابی دا اعلان نہیں. میری چھاتی حاضر ہے. ہمارے کلاس شرط کو دا برشت لگا کے میرے ٹکڑے کر دینا خود معاف ہوئے گا. تے جے گل ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق پھر یہ جو سن تیرا وجود یہ ٹھہرا دے روح نبی دے روضے دا طواف کرنا. حضرات میں کیا کر رہے ہیں آمد تھی آمد ہے تارے ختم نبوت دی جلوہ کری تے جلوہ کری ہے. اتھے تے خدا دی قسم جے قرآن گواہی دیندا ہے جڑی چادر نبی صلی دی موڑے تے یہ رب نے او دا بھی ذکر شان نال کیتا ہے. ارے جڑا تیل حضور دی تلی تے آیا رب نے او دا بھی ذکر شان. میں مفتی طیب ارشد صاحب آپ کو نہیں ارے اجازت لے کے میں جملہ کہنے لگا یہ میں وضاحت کراں گا. میں اشارہ نہیں جدوں 40 دن وہی نہیں نہ آئی میسج افکار نہیں آیا. مصطفیٰ کریم نے کفار مکہ دے سامنے اللہ دے میسج نو اگے ریسائٹ نہیں کیتا توجہ کنوے نہیں کیتا. 40 دنوں تو بعد انٹرنیشنل بدماش ابو جان انہیں بڑی بڑی میٹنگ بلائی. جس میٹنگ میں ابو لہب اتبا شہبہ سارے پتپرس سارے پلیت کٹھے سن. ابو جان کمینہ پتہ کی آندا ہے انہاں مکے دیاں ریشاں نو آندا ہے 40 دن گزر گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے میسج دا ذکر نہیں کیتا. یہ دا مطلب ہے وہ آندا ہے کہ رب نے محمد دا ساتھ چھڑ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے سنگیاں نو پتہ کی آندا ہے جشن مناؤ. جشن حضرات کلور کون دے خیور مومنو چشتی و نقشبندیو مجدی و قادری و سوربردیو. حضرات اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے. انہیں جدو کیا نا جشن مناؤ یہ دا مطلب ہے اللہ نے اپنے محبوب دا ساتھ چھڑ دیتا ہے. ایک گل چلدی چلدی لجپال نبی کو پہنچی. مصطفیٰ کریم مغموم ہوئے آج دشمن بھی تانے پہ مار دین. حضرات پوائنٹ پر غور کرنا جدو میرا نبی مغموم ہویا جنہ دا جشن آج سلطانیہ میلاد کمیٹی نے کارکن منائی بیٹھے جدو وہ سونا نبی مغموم ہویا تو کلور کوڑ دے مومنو رب نے پتہ یار وہ اس موقع تے تسلی کھج دیتی. ہائے 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 حضرات زیادہ رکھنا. اللہ نے پہلا فرمایا فتوہا سونا میں کو تیرے چہرے دی قسم واللیلی اذا سجا بدنی من دریا واللہ زلفانی قسم. اے لوگو رب نے دو قسمہ جا کے آکھیا مازادے کاجل والیا مکے دے بدماش انجے بکواس کر دینے. میں دو قسمہ جا کے بیانا ما وطا کا ربو کا بابا کلا تیرے رب نے نہ تیرا ساتھ چھڑے یا نہ چھڑے. جنہ مجمع انی آواز نہیں آ رہی. خیر میں صدقے جنہ اتنے خوبصورت نعرے لگائے نے تواڈے واسطے خصوصی دعا ہے. اللہ تعالیٰ تواڈے لباں نو حجر اسود دے بوسے. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت مجمع ہے. میں یہ حیران ہویا کہ پیر علی دے نعرے تے پتہ نہیں تہاڈا سجا بازو کیوں نہیں اٹھے. ہائے ہائے اور میں قربان جانا یہ تو علم ہے. یہ تو پتہ ہے ہر بندے نو پتہ ہے کہ داڑھی رکھنا جنہ دی سنت ہے پگڑی سجانا جنہ دی سنت ہے مسواک کرنا جنہ دی سنت ہے علی دا نام لیندیا سجا بازو لہرانا یہ بھی انہاں دی سنت ہے. تے بازو کڑ کے نعرہ حیدری جنت دیا ٹکٹاں پیر علی نے مننیاں نعرہ حیدری. جنت علی دے پتراں دی جگیر ہے نعرہ حیدری. دکھ مٹ ویسے نعرہ حیدری. خاتمہ ایمان تے تھی سی نعرہ حیدری. عزت والی موت نصیب ہو سی نعرہ حیدری. قبر جنت کا ٹکڑا بن سی نعرہ حیدری. قیامت والے دن لجپال نبی شفاعت کرے سی نعرہ حیدری. من کنت مولا خالی جن مولا نعرہ حیدری. ایتھے میں
نقطہ پڑا لگا، ارے اے نقطہ بڑا باکمال ہے میری بھی صاحب. نبی سلیمان وقت نبی سلیمان آپ نے کچہری بھی چاکیا ایوکم یاتینی بیانسیہا آیا وڈے بچ کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے آئے گا. انہیں سپارا سورہ نمل سبا کی صاحب میں کچھو ہمت لیا ہوا ایک بندہ ایک بولیا نوکر انہیں کیا کہ بدا میں لے اسا کہ ٹائم نہ لگسی آنا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک توڑی مجلس باج مکسی تخت پیدا. اوہ لوگوں توجہ کرنا ایک قرآن ہے انہیں اتارا علماء تشریف فرمانے ارے مجلس حضرت سلیمان دی پتہ کس ٹائم شروع ہوتی سی صبح 8 بجے تے ختم تھیندی سی 12 بجے. توجہ 8 میں 4 جمع کرو تے بندا ہے 12 اور دھیان کرنا تے پتہ تخت لیونا کچھو سی وہ شام وچ نہیں سی پیا یمن چاہے آئے تے یمن دے کسی چوک چ نہیں پیا ارے بازار چ نہیں پیا یمن دے اندر ملکہ بلقیس دا محل تے او دی 7ویں کوٹھڑی جنہ دا میں قرآن پہ پڑھنا تے بعدو کڑ کے سبحان اللہ کو نا یہ میں تے ابراہیم صاحب پہ آندے سن تو سور لازمی لانی. ویسے ابراہیم صاحب میں تے اس نتیجے دے پہنچیا میں یہ محفل بغیر سور تو سور رہے میں تے سور نہ ہی نہ لاواں یہ اونجی سور رہے جائے. کئی بندے ہوندے نے کئی مجمع ہوندے نے جڑے سن پہ سورے کر دے لیکن کئی ہوندے نے جڑے جنہاں دی سور دی وجہ تو سن بھی سور لگ جائے. ایک اور نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں ایک شاید وضاحت نہ کراں جے تسی پیر علی دے نعرے تے بولو گا تسی دھکا سٹارٹ رہے ہو تے میں ایک گل کرن لگا اس گل نوں تساں پلے بننا لیکن ایک اور پھر نعرہ حیدری علماء تشریف فرمانے ایمان نال اور دھیان کرنا. ارے یہ کچہری تھی شام میں ارے ہمارے تخت تھا یمن کے اندر اور یمن کا ارے ملکہ بلقیس کا محل. علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے 9 کمرے بھی لکھے ہیں لیکن آپ نے 7 کی تبیان القرآن میں 7 کی تفسیر علماء اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے 7 میں پنجابی گل کر جانا 7 کوٹھڑیاں نے 7ویں کوٹھڑی جنا وہ تخت بھی ہے تے سارے دروازے لاکھ نے. ہن دھیان کرنا تے نوکر پتہ ہے ہن دھیان کرنا اے شام وچ اے ہے سی ساری مجلس تے شام وچوں یمن جان واسطے ملکہ بلقیس دے محل انٹر ہون واسطے جانے واسطے بھی 3 مہینے لگدے سن تے آون دے بھی 3 مہینے. حضرات جڑا 6 مہینے دا کام ہے نوکر پہ آندا جی 4 گھنٹے تو پہلا کر جنہاں سوال آیا وہ کیا کو سبحان اللہ اینا نقطے وال میں قرآن دے دارے میں تائیں پہ نہیں چاہ رہا. نوکر نے آکھیا جی 4 گھنٹے مکمل نہ تھی سنایا ملکہ بلقیس دا محل تواڈے حضرت نبی سلیمان نے نہیں میں نے تے تمہیں پہلا چاہیے. حالانکہ 6 مہینے دا کام 4 گھنٹے تو پہلا یہ بھی بہت بڑا دعویٰ ہے یہ بہت بڑی اپروچ. توجہ کرنا میرے بھی صاحب آپ نے فرمایا نہیں میں نے اس تو بھی پہلا. پھر پتہ ہے کون بولیا قال الذی عنده علم من الکتاب حضرت یاسر بن بلخیہ وہ اٹھے نے آندے نے سائیں میں لے کے آواں گا ٹائم اتنا لگنا آنا آتی کبھی ہی قبل عین یرتد الیک طرفک تسا اکھ مبارک بند کرنی ہے کل سی بعد بھی تخت پہ حضرات ترجمہ غلطوں میں ذمہ دارا خلاصہ غلطوں میں ذمہ دارا تسا تڑپ جانے ارے آسف بن بلخیہ نے دارا کیتا حضور آنا آتی کبھی ہی قبل عین یرتد الیک طرفک اے میرے آقا اے میرے سلیمان نبی تسی اکھ بند کرنی ہے تواڈی اکھ کھل سی بعد بھی طاقت ہے. میں پتہ کیوں تڑپے ہاں نبی سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہوتا نبی سے بڑا مفکر کوئی نہیں ہوتا. حضرات 6 ماہ کا کام نوکر نے دعویٰ کیا آنکھ جھپکنے سے قبل نبی سلیمان نے یہ نہیں کہا عقل نہیں مانگتی. ارے 6 ماہ کا کام آنکھ جھپکنے سے قبل کوئی علامہ مجھے دکھائے قرآن کی تفسیر سے کہ نبی سلیمان نے یہ کہا ہو. ارے عقل نہیں مانگتی 6 ماہ کا کام تو آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے کرے گا. نانا حضرت سلیمان مسکرا پڑے. اگر سلیمان کو اپنی امت کے ولی پہ اتنا ناز ہے محمد کو علی تک کتنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. پتہ نہیں کتوں فکر آئی ہے نبی ولی کر کچھ نہیں سکتے. میں کیا تو قرآن پڑھے آئی اے تو قرآن کی تلاوت کی تھی نہیں اللہ دل ہدایت دا نور عطا فرما. حضرات پھر قرآن دستا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھاں مبارک بند کی دی تے کھولیاں تے اگے کی فلما رآہ مستقرا عندہ اخ سامنے پہ جملے بار ذرا غور کرنا پڑھے لکھے حضرات. بسم اللہ سباگی صاحب میں کہاں سے ہمت لاؤں
ایتھے نقطے ڈھیر بڑے، پہلا نقطہ سنو، سنا وا حضرات، آصف بن برقیہ آج سے پہلے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہی نہیں ہوئے. یہ ہے تو کوئی علامہ مجھے دکھا. میں ایز اے طالب علم یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہے نا سارے عاشق وفادار ہیں میرے نبی کے. حضرات آج تک سلیمان کا نوکر نہ یمن نہ ارے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل اور دعویٰ کیا، دعویٰ بھی کیا، عمل بھی کیا اور لا کر دکھایا. مجھے اتنا کہنے دو، کہاں شام، کہاں یمن، کہاں ملکہ بلقیس کا محل؟ اگر سلیمان کے نوکر کو اتنی دیواروں کے پیچھے کی خبر ہے، بادو کر کے آنکھوں سبحان اللہ. میری بات کمزور ہو مت داد دینا. آج تو لوگ کہتے ہیں پائیدار ختم نبوت کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں نے کہا ندام، ارے ظالم، سلیمان کے نوکر کو اگر اتنی دیواروں کی پیچھے کی خبر ہو سکتی ہے تو جو نبیوں کا پیر ہے ان کا اللہ اکبر. کیا بات. آج عشق رسول دا ایٹم بم مجمع میں اللہ تعالیٰ تم سارے نو کربلا مولا نعرہ حیدری. مجھے اگلی میں گل کرنے لگا تو سمجھ چل جانا. ہائے ہائے، حضرت آصف بن برقیہ کی فضائلت میں کوئی شک نہیں، آپ کی اپروچ میں کوئی شک نہیں، آپ کی گرفت میں کوئی شک نہیں، آپ کی پرواز میں کوئی شک نہیں. فلما رآہ مستقرا عنده، یہ لفظ بتا رہے ہیں آصف بن برقیہ کی فضائلت کا لیول کیا تھا، اپروچ کا لیول کیا تھا، پرواز کا لیول. اب میں پتہ سلطانیہ میراث کمیٹی کے کارکنوں کیا کہنے لگا ہوں، جس آصف بن برقیہ نے 6 ماہ کا کام آنکھ چکنے سے قبل کیا، اس کا بھی بازو اٹھا کر نبی سلیمان نے یہ اعلان نہیں کیا جو علی کا بازو اٹھا کر محمد نے. پتہ نہیں تم سمجھے یا نہیں سمجھے، حضرات وہ اعلان کیا تھا من کنت مولا فعلی مولا. حالانکہ جب میرے نبی نے کہا ابو بکر فی الجنہ، میرے رسول کا بازو نیچے تھا. جب کہا عمر فی الجنہ، میرے نبی کا بازو نیچے تھا. جب کہا عثمان فی الجنہ، میرے نبی کا بازو نیچے تھا. جب کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے نبی کا بازو نیچے تھا. جب کہا ان الشیطان یفر من ذل عمر، مصطفیٰ کا بازو نیچے تھا. جب فرمایا ان الحق یجری علی لسان عمر، ارے مصطفیٰ کا بازو نیچے تھا. جب کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مصطفیٰ کا بازو نیچے تھا. لیکن جب باری آئی علی کے فضائلت کے اعلان کی، ہائے ہائے، اب میرے نبی کا بازو نیچے نہیں، مصطفیٰ نے اپنا بازو لہرایا، علی کا بھی بازو لہرا کر کہا حضرات سن لو، من کنت مولا فعلی مولا، جدھر میں مولا ہوگا. نہیں تسی یہ سارے کام سٹیج نہیں کرنے تے تسی چھڑے زیارت کرانا. کیا بات، مجمع جا گیا. بس 3-4 بندے نہ روسے بیٹھے، میرے تے روسے بیٹھے یا انہاں دے روسے بیٹھے جنہاں 250 لیٹر تیل کا چاہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اگر آپ مجھے اجازت دیں علماء، میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں نے کہا آصف بن برقیہ کا بازو لہرا کر نبی سلیمان نے یہ اعلان نہیں کیا جو علی مرتضی شیر خدا تاجدار اللہ تھا کا بازو لہرا کر تاجدار ختم نبوت نے فرمایا. پھر مجھے کہنے دو جتھے آصف بن برقیہ دی پرواز مک جاندی ہے اتھو علی دی پرواز. کیا بات. کمال آپ کمال. یہاں کو نا میں 4 لفظوں میں 4 خوبصورت تحفے دینے لگا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہائے ہائے تم تڑپ جاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کے آگے کسی کا چلنا میرا نبی
برداشت نہ کریں انہیں صدیق اکبر اب بادو کٹ کے آنکھوں سبحان اللہ. اگر یہ حدیث کا خلاصہ نہ ہو جہاں لائبریری ہے تو لاؤ. میں ابھی کتب حدیث سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. اگر حدیث کا خلاصہ نہ ہو ذمہ دار ہوں جس کے آگے زہرا کا بابا کسی کا چلنا برداشت نہ کرے اسے صدیق اکبر. اور جس اور جس کو کلمہ پڑھنے سے پہلے جس کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا نبی آپ کا سرٹیفکیٹ دے اس عمر کہتے ہیں ایتھے جنہیں ڈلیاں پینا نا انہیں جنت بیچ بھی نہ تھڑک کے جانا. اچھی بات نا آپ کو سبحان اللہ. اہل جنت کا چراغ عمر ہے. بڑے بڑے صاحب دل حضرات بیٹھے ہیں. میں پھر کہنے لگا ہوں میں پتہ یہ کیوں کہہ رہا ہوں. عمر جب داخل ہوئے پہلی دفعہ امیر حمزہ کی نظر پڑی. امیر حمزہ نے تلوار کو پکڑ لیا. رسول کریم کہنے لگے چچا امیر حمزہ سے تلوار کیوں پکڑی ہے؟ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے اس پہ کفر ناز کرتا ہے. میں نے آپ کی عزت کا پہرا دینے کے لیے تلوار پکڑی. میرے مرشد پیر محمد کرم شاہ لدری ڈیرہ شریف والے انہوں نے شام نبی میں لکھا ہے رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کریم نے مسکرا کر کہا امیر حمزہ تلوار رکھ دو. آج عمر غدار بن کر نہیں محمد تو کڈور کوٹ کی سرزمین پہ بزم پائتن پاک کے سٹیج پہ سلطانیہ میلاد کمیٹی کے زیر تمام اس پلیٹ فارم پہ ہم کیوں نہ کہیں جن کو کلمہ پڑھنے سے پہلے میرا نبی وفاق کا سرٹیفکیٹ دے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں. اور کلور کوٹ والوں جن کے آنے پہ میرا نبی ننگی پنڈلی ڈھانپنے اسے سمان کہتے ہیں. اور آگے والا جملہ سنا تم مچل جاؤ گے. جب میری امی نے مجھے جنم دیا خدا کی قسم آپ کی امی جان نے جب آپ کو جنم دیا جب تک مجھ اور آپ کو غسل نہیں دیا گیا کسی نے اٹھایا نہیں. جن کی مائیں زندہ ہیں امی کے قدم چوم کر پوچھنا امی جان آپ کی گود میں جب میں آیا تھا آپ نے جنم دیا کیا غسل دینے سے پہلے مجھے اٹھایا گیا؟ تیری امی نے تیرا ماتھا چوم کر کہنا بیٹا نہیں پہلے غسل پھر اٹھایا گیا. لیکن جس کو غسل دینے سے پہلے یہ دلہ والے ہاتھ اٹھا لے اسے علی پھر بھی جیسے نہیں منی فرشتیاں پھد لیں انہاں اتھے مد لیں. پنجابی سمجھ آ رہی انہاں اتھے مد لیں. اب پہ پرلے کھاندے دا سن اساں کو بھی چواد لیں وہ نہیں سمجھ آئی. نعرہ حیدری باتوں بار کڑ کے نعرہ حیدری کمال تھوڑا ماحول ہے. بہت عظیم لوگ ہو حضرات. انہاں جملے وقت تو غور کرنا ہے. ایک کوئی باتوں بار کٹ کے احترام نہ پڑھنا جدا میں مولا خدا ہوندا بندہ چپ رہے جی دے منہ بھی زبان ہے نا انہیں چپ نہیں بہنا. جدا میں مولا خدا دل لا کے بول جدا میں مولا خدا حضرات. علی کو نبی نے جھنڈا دیا صدیق اکبر کو میرے نبی نے مسلح دیا. صرف اسی ہاں جڑے جھنڈے والے دا بھی حیا کرنے تے مسلح والے جنہاں سمجھ آئیے کھل کے کو سبحان اللہ. بڑی مہربانی. اگلے دن کہیں پہ کانفرنس تھی تو وہاں پہ ایک حضرت بیان کر رہے تھے کہ نبی کے بستر پہ نا نبی کے بستر پہ حضرت ام حبیبہ نے اپنے سکے باپ کو بیٹھنے نہ دیا. اپنے سکے باپ کو بیٹھنے نہ دیا جنہوں نے اس وقت تک میرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ جب بیٹی نے کہا حضرت ام حبیبہ نے کہا بابا میں نے تجھے رسول کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دینا. باپ حیران ہوا. والدین آئے بیٹیاں ہر چیز قربان کرتی ہیں تو مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی. تو ام حبیبہ فرمانے لگی بابا اس کی وجہ سن تو نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تیرا جسم پلیت ہے نبی کا بستر. لیکن میں پتہ اب کیا کہنے لگا. ایک بستر ہے گھر والا ایک بستر ہے غار والا. سنو بنو اچھی بات نا آپ کو سبحان اصل میں نے پتا ہوں میں ہوں اصل ایک تقریر کر کے آیا 2.25 گھنٹے خطاب رستے 2.25 گھنٹے بالکل عشاء تو بعد تے پھر ایسے تواڈے سٹیج تے آیا تواڈا اتنا ذوق ہے
میرے خیال میں ساری رات بھی واز کرا نہ تو سندیا تھکنا، لیکن اے میں ساری رات دی گل کیتی تے لنگر والی پارٹی پریشان ہو گئی۔ میں انشاءاللہ ساری رات نہیں لانی دی وجہ پہ لنگر بھی تے کرنا ہے۔ نعرہ حیدری بازو کاٹ کے نعرہ حیدری، اونچی بات نہ نعرہ حیدری۔ ہائے ہائے سنیو سلطانیوں، چشتیوں، نقشبندیوں، مجدیوں، قادریوں، سہروردیوں، اپنے عقیدے پہ ناز کا ہم نبی کے گھر والے بستر کو بھی پاک مانتے ہیں، غار والے بستر کو بھی پاک مانتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر علی کو بستر دیا، ادھر غار میں صدیق کی گود کو میرے نبی نے بستر بنایا۔ ہائے ہائے، جنہاں نو سن کے مزہ آیا نعرہ حیدری۔ تسی آکھو گے اتنے مولا علی دا نعرہ کیوں؟ میں جے سیدنا صدیق اکبر دا نام لیا ایمان نال میروی صاحب وہ خلافت دے دور وچ نہ اپنے خلافت ادھر دھیان کرنا، او ابو بکر پاک، ابو بکر عمر پاک بول عمر، کئی بندے اتنے بھی آندے ہیں انہاں پاک کیوں آندے؟ ایک بندہ میں ٹکریا اس کہ ابو بکر عمر نو پاک کیوں آندے؟ میں کہ جتھے انہاں دے مزارات نے میں نے کہا جہاں پہ ان کے مزارات ہیں وہ زمین بول بول کر بتا رہی ہے کتنے پاک۔ جس کو ابھی سمجھ نہیں آئی اس بات کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں، صدروں کی ضرورت نہیں، ریفریش کی ضرورت نہیں۔ جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی میں یوں عرض کرنے لگا ہوں، باب جبریل میں داخل ہونا مسجد نبی، سامنے صحابہ صفہ کا چبوترا ہے، چبوترے سے اس طرف سیدہ زہرا پاک کا حجرہ، ملکہ کونین کے حجرے کی یہاں دیوار ہے، وہاں آگے عمر کا مزار۔ وہ دل لا کے آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرات آگے والا جملہ سن تیری من کی دنیا میں چل جائے گی۔ ادھر توجہ، ابراہیم امان صاحب ایک طرف، قبلہ علامہ صاحب ایک طرف زہرا پاک کے حجرے کی دیوار ہے، دوسری طرف خدا کا یار ہے، درمیان میں ابو بکر و عمر کا مزار ہے۔ کہاں سے ہمت لاؤں؟ حضرات آگے والا جملہ سنو تم مچل جاؤ گے۔ کسی کا ایڈریس بدر، کسی کا ایڈریس احد، کسی کا ایڈریس حنین، کسی کا ایڈریس خندق، کسی کا ایڈریس کربلا۔ جن کا میں نے نام لیا ان کا ایڈریس کربلا نہیں، مصطفیٰ کا گنبد خدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہے، میں نے سیدنا صدیق اکبر پاک کہا۔ اب سنو، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضرت ابو بکر اپنے خلافت دے دور چنا ایک دن بھی ممبر علی اس جگہ تے نہیں بیٹھے جتھے نبی سائیں بیندے اور جنہاں سن کے مزہ آیا ہے کھول کیا کو سبحان اللہ۔ میں تہاڈا انجے سر نہیں پیا کھاندا، اے گلاں پکیاں پیڑیاں، ایک گل کمزور ہوے میں ذمہ دار ہاں۔ اوے سوچو تے صحیح، وہ ممبر بنا لکڑی کا تھا، ارے کاٹنے والا کوئی، بنانے والا کوئی، لانے والا کوئی، لکڑ کی نسبت، نشست کی نسبت ذات مصطفیٰ سے ابو بکر کو نبی کی نشست کا اگر اتنا حیا ہے، نبی کی نسل کا جو سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی نشست نب کر کے پتہ کی دسے، میں حیدریاں، میں حیدریاں، میرا حوالہ علی۔ سجا بادو لے رانا کوئی جڑا ارے بندہ خاموش نہ رہے کرے لہا کے چھاتی دا ٹھل لانا آکرور کوچ والیو مزہ آجے سجا بادو چاہ کے میں حیدریاں، میں حیدریاں، میرا حوالہ علی علی۔ کمال ماحول گنڈا بندہ چپ رہے جیدے منہ بھی زبان ہے جنب کے پڑھنا ہے، میں حیدریاں، میں حیدریاں، میرا حوالہ علی علی۔ وہ بختن والے نے لوگو چینا دا نعرہ علی علی۔ اور میرے نبی نے وہ فاما کرنے والی ہو، ارے جڑے علی والے نا ابابے دی وکار انہاں دا پتہ کی اعلان ہے، ابابے دی وکار گلی گلی نگر نگر انہاں دا اے وظیفہ سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی۔ وہ
شکریہ میک دی آواز کھولنی ہے بہت پیارا چلا رہے ہو اب آبے جی وکار نوجوانوں اپنی امی دیاں تنیاں چون کے سون والے ہو ارے غوثیہ میلاد کمیٹی دی عظیم کارکنو کروڑ کوڑ دے خیرت مند مومنو اب آبے جی وکار یہ کوئی سارے جڑے جوان ہونا دونوں بازو چاہ کے فضا وچ لڑا کے جھنڈا بنا کے بڑو سب تو والا مقام والا شان والا میرا جڑا ملک بن کے آیا چیمہ چٹھا بن کے آیا رانا تیرانی بن کے آیا یا خطیب پاکستان بن کے آیا وہ نہ بولے کہ جڑا کملی والے دا کمی تے مراسی بن کے آیا وہ نہ مل کے پڑے گا سب تو والا مقام والا شان والا میرا کیا بات ہے کھوج پیدا ہو جائے علماء مسکرا رہے نے کلور کوٹ والے ہو ایتھے کہ میں جملہ کہنے لگا جملہ انہاں لے میری ویسا موسیٰ علیہ السلام کو ایک دور دے گئے میں انہاں لب حلا کے پتہ کی گیا ربی آرینی مولا تو پردیاں میں جرا کے گلنا کرنا تیری آواز انی مٹھڑی ہے تیری دید آئے عالم کی ہوئے گا مولا مینو اپنا دیدار کروا مینو ارے آج حجابات ہٹا کے نہ پردے ہٹا کے ارے مینو اپنا دیدار کروا ہوئے کلور کوٹ والے ہو رب نے یہ نہیں وکھیا کوئی دور دیون والا کون ہے دامن پھران والا کون ہے رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے فرمایا کلیم میری دیدی تمنا لے کے اون والے آ لندرانی واپس ٹر بنجو تھوڑی اکھ وچوں پاور ہی نہیں جڑا میرا دیدار کر سکے آئے ہائے ایتھوں جملہ بڑا قیمتی ہے جنہیں موسیٰ دی گفتگو نو ریجیکٹ کیتا ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو نو ریجیکٹ کیتا ہے وہ ضلع پتھر والے ہو کلور کوڑ دیو کو یور لوگو اس کائنات خالق نے بابا جی پتہ کی کیتا ہے موسیٰ دی گفتگو نو ریجیکٹ کرن والے اس رب العالمین نے میٹھے محمد دے چہرے دے اشارے تے کعبہ بدلے آئے آئے پتہ نہیں تو سمجھ آئی حضرات میں کل بڑے لیول تے کرنا چاہنا بڑے بڑے لوگ سمجھ گئے میرے بھی صاحب موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو نو رب نے ریجیکٹ کیتا ہے فرمایا لان ترانی قربان جامع سلطانی مومنات کمیٹی والو جنہ دا جشن تسی منا کے بیٹھے ہو نا وہ لجپال نبی کے بولیے نہیں میرے نبی دے لب خاموش حضور کی زبان خاموش اللہ دی قسم فقط سہارا دے بابا دا چہرہ اٹھیا قد نرا تقلبا وجہی کا فی السما فلا نولی جنہ کا قبلہ تن تربا حضرات جس رب نے نبیوں کی گفتگو کو ریجیکٹ کیا ہے اسی خدا نے مصطفیٰ کے چہرے کے اشارے پہ کعبہ بدل حضرات توجہ مجھے کہنے دو جہاں پہ نبیوں کی گفتگو جہاں پہ نبیوں کی گفتگو کی پاور ختم ہو جاتی ہے وہاں سے تاجدار ختم نبوت کے اشاروں کی پاور شروع نہیں اے نعرہ میں لوانا تو سب تین باری زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہنا ہے کہ میں ایک دیکھ رہا جڑے میرے اور سنگل باڈی ہاں جی کمزور نے وہ پورا ٹل لائی بیٹھے جڑے ڈبل باڈی نے وہ کنے تے بول رہے جڑے ڈبل باڈی والے وہ ذرا ڈبل زور لاؤ عظمت تاجدار ختم نبوت کیا بات ملک پا چھڑے عظمت تاجدار ختم نبوت آئے ہائے ایک اور ترانہ پڑھو ابراہیم آبان صاحب نے ایک فرمائش کی تھی میں اس نو ایک تو سٹارٹ کرنے لگا آگے پھر بڑا لمبا سفر ہے تو ان کو جلدی تو نہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ایک میں قبلہ سواگی صاحب آپ نے آپ حضرت میں گل کرنے لگا مفتی صاحب تے موجود نہیں علماء دوسرے موجود نے ادھر دھیان کرنا صبح صاحب اور سونی ٹوپی یہ بندہ انقلابی لگتا ہے یہ اینج اٹھیا ہے ایدے آپ اترا تو بندہ میں نہیں ہے آجا میں تن کچھ نہیں وہ تھی چھے ہماری نعرہ حیدری اصل یہ اینج کس طرح میں گیا ہے اینج باہر ہم سنو نعرہ حیدری قابل احترام نے میں ان جڑی گل کرن لگا جنا اگے تو سننے دا حق ادا کیتا ہے میری بھی صاحب سونا نبی انہاں دے لب بھی خاموش رہے زبان بھی خاموش ہوئے محبوب صرف چہرے دا اشارہ کرن کعبہ بدل جائے او جنہ اشارے نال رب دا گھر تبدیل کروایا نا انہاں قیامت والے دن ساڈی سفارش اشارے نال نہیں کرنی بول کے کرنی تین دفعہ کہو سبحان اللہ
میں کہاں سے ہمت لاؤں حضرت جن کے اشاروں کو خدا مسترد نہیں کرتا جب قیامت والے دن وہ محبوب بول کر گیں گے مولا یہ میرے سرکار کی آمد اٹھ کے نعرہ مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد مرحبا بچے کی آمد یہ ترجمہ انج بھی کر لینے ہیں جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد شوفی صاحب نے ذرا جاگنا پتر تیری بھی صحت بڑی سارے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد کلور کوٹوا دیو کدی مایوس نہ ہوئے جو مایوس مرتد ہو مایوس پہ ایمان ہو تین میں مایوس ہونے دی لوڑ کیڑی ہے تو تے میں نبی دی پسندیدہ سبزی نو ہی کدو شریف میں غیرت مند مومن ہو ایک کوئی تڑپ کے پڑھنا جی دی خاطر کل کائنات کیمرہ پھریا آج ہن کیمرہ ہی چلاؤ جکن شہباز شریف پاکستان چلا رہے ہیں سارے بازو کٹ کے جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد کسے دا بازو تھلے نہ ہوئے تیرا میرا بازو غازی عباس علمدار دے بازو تو قیمتی نہیں کون عباس شاہکار مصبر فطرت دا بے مثل عظیم عباس ہے رحمان رحیم دی صفتہ بچوں اظہار کریم عباس ہے آل نبی دی ایکی دی ہر جان تعظیم عباس ہے شبیر دی چپ بچ چپ رہ کے گیا کھیر دا کثیر عباس ہے غازی تیری جرت و سلام غازی تیرے حوصلے و سلام غازی تیری وفا و سلام حضرات سر لو ارے مولا حسین نال جگ دی وفا ایک پاسے غازی عباس دی وفا ایک پاسے جنا بادو غازی عباس علمدار دے کٹے بادواں دا صدقہ سلامت ہے ایک کوئی بادو پار کر کے لہرا کے حضرات کوئی مفتی صاحب ماشاءاللہ کھڑے ہو کے استقبال کرو میں بڑا مشتاق سا آپ دی زیارت آپ دی قدم بوشی بہم نعرہ لگا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سونے کی آمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ عالم اسلام دی عظیم سکالر شخصیت فخر المناظرین بیٹھو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹھو تشریف رکھو کوئی بندہ دائیں بائیں ماشاءاللہ جڑا کوئی دال آنا والا گروپ ہے ایک دال آنا والا ہے ہی کوئی نہیں سارے حسینی نے جڑے حسینی ہو نعرہ حیدری حضرت عمر تو بڑا کیڑا حسینی ہونا ہے جن نے فیصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں کی تو ان کوئی نہیں سمجھ آئی جنہاں سمجھ آئی یہ ٹلہ کیا سبحان عمر وہ ہے فاروق اعظم وہ ہیں جب منافق نے بکا مجھے فیصلہ رسول قبول نہیں فاروق اعظم نے مشاورتی اجلاس نہیں کیا مفتیوں کو طلب نہیں کیا تلوار نکالی اس کی گردن پہ ضرب لگائی دنیا کو بتا دیا عمر کو فیصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں جسے فیصلہ رسول کی توہین برداشت نہیں اسے آل رسول کی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 عظمت تاجدار ختم نبوت تین باری کہنا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ عظمت تاجدار ختم نبوت بازو تھلے نہ رکھیا کرو تو انہوں پتہ ہے جس جنے نے حضور دی ختم نبوت وقت ایتھے بازو رکھے نا انہوں دے جنازے 2.25 کروڑ محمد کے عظمت تاجدار ختم نبوت مفتی قبلہ طیب ارشد صاحب استاد العلماء فخر المناظر آپ تشریف لے اسی خوش آمدید کہنے ہیں اور میری بڑی خواہش ہے آپ کی زیارت قدم بوسی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ میری جماعت سر تے تعدیر قائم فرما اور آپ جدو تشریف لے آئے اسی عام نیامن اور انہوں نے سلامی ادب پیش کرنے کے بعد پھر ترانہ پڑھا لگے ہیں جی دی خاطر کل کائنات بنی جی دی خاطر کل کائنات بنی اج اس دی آمد
سارے پڑھنا اتنے میں تھوڑا زور لوانا وہ پتہ وجہ کی ہے وہ جس کیڑی نے کیڑیاں نو آخیا نا راما صاف کرو نبی سلیمان آ رہے ایمان اپنے اپنے بلا میں ٹر جاؤ رب نے جبریل نو فرمایا اصا ہوں یہ ذکر مٹن نہیں دینا اصا پانیاں نے تما رب نے پتا تما کن آئی اللہ نے پوری صورت ہی اس کیڑی دے نال آئی ہائے ارے جڑی چونٹی نبی سلیمان کی آمد کا ذکر کرے راہوں کو صاف کروائے پوری صورت اس کے نام تے جڑے ذکر ہی نبیاں دے سلطان دا کر رہے آیا ایک بڑی بات بار کڑ کے لہرا کے پڑھنا ہے جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی آمد آمد کیا بات ہے آمد آمد لازمی پڑھنا بہت شکریہ جی دی خاطر دن تیرا بنی اجو اس دی آمد آمد کلور کوٹو والے کعبے دیاں دیواراں نے آمنہ دے بوئے ول جھک کے اے کیا جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی آمد آمد جبریل نے چنڈے لا کے آکھیا جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی آمد آمد اوے ضلع بکھر والے ہو کیسرو کسرا دے محلہ دے کنگریاں نے گر گیا کیا جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی آمد نہیں تھونو بازو چو فضا بھی چلے رہا اللہ اکبر قیامت والے دن جدو زبانہ نہیں بولنی آئینا ہتھا میں بول رہا ہے آج سونے نبی واسے بازو اٹھائے گا ہاتھ قیامت والے دن آکھر گے مولا یہ تو جنت دے اے آنا نٹھیاں تیرے یار دا جشن منا دا رہا ہے ایک بڑی بازو چاہ کے پڑھو جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی سٹیج والے حضرات بڑا پیار کر رہے ہیں تھوڑی جنی شفقت میں مزید طالبہ سارے کری جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو اس دی آمد کمال ماحول جی دی خاطر دن تے رات بنی اجو اس دی آمد اور میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو ارے گولڈے شریدہ ریلوے سٹیشن میں ترانہ ختم نبوت نہ پڑے اب آبے جی وکار یہ گولڈے شریدہ ریلوے سٹیشن پیر میرے لی شاہ ٹرین سے پہن لگے نے ایک بندے نے کیا شاہ جی کدے جا رہے ہو پیر سید میرے لی شاہ صاحب نے فرمایا مرزے قادیانی نے سارے نبی دی ختم نبوت ہے ڈاکہ ڈالیا میں نفس پان چل رہا ہے آخارت مند مومنو حضرت حضور پیر میرے لی شاہ صاحب آپ نے تو انہاں کیا وہ بندہ ہاتھ بن کے بتا کیا دے شاہ جی آپ فقیر آدمی ہو فقیرہ دا کم مناظرے کرنا نہیں فقیرہ دا کم پیسہ کرنا نہیں فقیرہ دا کم الجنا نہیں فقیرہ دا کم میں اللہ اللہ کرنا تسی گولڈا شریف ہو وہ جنا مرزا قادیانی ہے نا وہ دا مقابلہ علماء کرم اللہ اکبر جب انہیں اتنی گل کی تھی پیر میرے لی شاہ صاحب نے سنی آپ دے چہرے تے جلال آ گیا تاج دارے گولڈا پنڈی دی بولی چاندے نے ماں اس فقیری دے لعنت بھیجنا جس فقیری وچ محمد دی عزت دا خیال نہ کیتا جائے کلور کوٹ والے ہو پیر میرے علی شاہ صاحب مسکرا کے آنے نے میں لاہور جا کے مرزا قادیانی نو نتھ پا کے ثابت کرے سچا فقیر وہ ہوتا ہے جو محمد کی عزت کا پہرا دیتا ہے اللہ اکبر اپنے مولا کا پیارا ہمارا دو بندے رہ گئے ہوں وہ بھی نہ بولنے میں میک لے کے آ جانا میری نظر پہ گئی وہ بھی ذرا بولو بازو چھاما چاہو لکھ لا بھلا اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہائے ہائے دونوں عالم کا دولا ہمارا ایک اور چھاتی دا زور لاؤ دونوں عالم کا دولا ہمارا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جنہوں اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اتھے ارے سستی تو کم نہیں لگے گا چست ہو کے پڑے گا دونوں عالم کا دولا ہمارا کمال ماحول لجپال نبی نال محبت کرنے والی ہو پھر پیر
میر علی شاہ صاحب لاہور جدو پہنچے نے سنہری مسجد اندر آپ نے ڈیرا لایا، آپ نے مرزے قادیانی نو سنیا بھیجیا، اور ساڈے نبی دی عزت ڈاکا ڈالن والے تک پتہ نہیں محمد نوکر زندہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مرزے قادیانی نے اگو پتہ کی کیا، انہیں کہا جی میرا دعویٰ میں نبی ہوں، پھر میر علی شاہ صاحب دا دعویٰ حضور تو بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ مرزا قادیانی کہنے لگا جی لولا منگوایا جائے، لنگڑا منگوایا جائے۔ ارے لنگڑا درمیان اندر ہوے گا، انہیں کیا میں پہلا میں دعا منگا گا، اگر میں سچا نبی ہویا لولے دا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا۔ ارے اٹھ کے ٹرے گا۔ مرزا قادیانی نے آخیا اگر میری دعا دا فائدہ نہ ہویا پھر دعا پیر میر علی شاہ منگن گے۔ اوے کلور کوٹ والے ہو او دے ذہن مرے سی میں پیر مارا گا، پیر میر علی شاہ پھر چھڑ کے نس جان گے۔ ایک انہوں نے پتہ نہیں سی شاہاں دی کنڈ پیچھے کون ہے، آئے ہاں انہوں نے سی پتہ پیر میر علی شاہ صاحب دی کنڈ پیچھے کون ہے۔ ارے سلطانیہ میلاد کمیٹی والی ہو اس ویلے مرزے دا چیلنج آیا، حضور پیر میر علی شاہ صاحب دا ادارے گولڈا نے سنیا، سامنے عطا اللہ شاہ بخاری مسلک کے دیوبند دے لیڈر بھی بیٹھے سن، حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی بیٹھے سن۔ خیرات مند مومنو جدو مرزے قادیانی دا سنیا، ارے پیر میر علی شاہ صاحب کو چیلنج آیا، اللہ دی قسم جے تاجدار گولڈا مسکرا پے میں، آپ گھبرائے نہیں مسکرا پے میں۔ مرزے دا چیلنج سن کے پیر میر علی شاہ صاحب پتہ کی آندے نے، او لولے دی گل کردا ہے، او مردے دا بھی چیلنج کرے میں مردہ بھی زندہ کرتا ہے۔ خیرات مند مومنو میرے نبی نال وفا کرن والے ہو، حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا انہوں پتہ نہیں نہ ساڈے گلے وچ کدی غلامی دا پٹا ہے۔ آئے ہاں اوے لوگوں توجہ کرنا، آپ نے جدوں اتنی گل کیتی ہے نا وہ مردے دا بھی چیلنج کرے ماں مردہ بھی زندہ کر کے وکھاواں۔ اوے کمیٹی والے ہو بندہ واپس گیا ہے، انہیں کیا ہوئے مرزیا تو لولیاں دے چکراں وچ مہر علی شاہ دے مردے بھی زندہ کر جان لے۔ انہوں ارے پک ہو گیا، میں کسی فقیر دے اٹڑے چڑھ گیا، انہیں فوراً پیترا بدلیا، بڑا شاطر سی۔ اس قادیانی نے پتہ بابا جی کی آکھیا، انہیں کیا ہن مقابلہ یہ نہیں تھی نا، ہن مقابلہ یہ تھی نا۔ سورہ فاتحہ دی تفسیر پیر میر علی شاہ بھی لکھن گے، میں بھی لکھاں گا، پھر علماء چیک کرے سن جی دی تفسیر سچی ہوگی۔